یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر بہت ظلم کیا جائے اور پھر وہ ان مظالم سے تنگ آ کر خودکشی کر لے یا کسی شخص کو قتل کر دے، اسی شخص کو قتل کر دے، تو کیا اسے اظہار ہمدردی کرنا چاہیے کہ ہاں اس نے بالکل صحیح کیا، کہ اس کے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں تھا، پھر مزید کیا کرتا؟ مطلب دوبارہ تھوڑا سا شروع کا دوبارہ بولیے گا، کیا ہوا؟ اگر کسی شخص پر بہت ظلم کیا جائے پھر وہ ظلم، ان مظالم سے پھر وہ ٹھیک ان ہے، مظالم سے تنگ آ کر خودکشی کر لے یا اس شخص کو قتل کر دے، تو کیا ٹھیک ہے، اسے اظہار ہمدردی کرنا چاہیے کہ ہاں اس نے بالکل صحیح کام کیا، اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں تھا، اور کیا کرتا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ظلم چاہے کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، اپنے آپ کو ہلاک کرنا حرام اور گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ شرک کے بعد اگر کوئی گناہ دیکھا جائے گا تو اپنے آپ کو اپنے آپ کو ہلاک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ میں کلام کرتا ہوں، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویسچن یہ چل رہا تھا کہ اگر کسی پر بہت زیادہ ظلم کیا اور اس مظلوم نے اس ظلم سے تنگ آ کر خودکشی کر لی یا غصے میں آ کے ظالم کو ہی قتل کر دیا، تو کیا کوئی اظہار ہمدردی کرتے ہوئے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس بیچارے کے پاس تو کوئی آپشن تھا ہی نہیں، اس نے جو کیا صحیح کیا؟ تو اس کا ہم جواب دے رہے تھے کہ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، یہ آیت یاد رکھیں اور یہ نص قطعی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک و تعالی کسی جان پر اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش ڈالتا ہی نہیں ہے، کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان ہے، اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی تکلیف ناقابل برداشت محسوس ہو رہی ہے تو وہ ہمارا احساس ہے جو اس کو ناقابل برداشت بنا رہا ہے، ورنہ حقیقتاً وہ تکلیف یقیناً قابل برداشت ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ کسی کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مظلوم پر جو ظالم کا ظلم ہے وہ بھی قابل برداشت تھا۔ اب اس نے اسے ناقابل برداشت سمجھتے ہوئے اگر خودکشی کر لی تو خودکشی گناہ کبیرہ میں بہت بڑا گناہ ہے، یہ حرام موت مرا ہے، اور حرام موت مرنے والے کے بارے میں یہ کہنا کہ اس حرام کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، یہ گویا کہ ایک گناہ کو جائز قرار دینا ہے یا اس گناہ کے ساتھ راضی ہونا ہے، تو یہ اس طرح کہنے والا بھی گناہگار ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ ظالم کو قتل کرنا، اب وہ ظلم کی آپ نے نوعیت تو بیان نہیں کی، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ظلم کی نوعیتیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ کسی کو مارنا ہے، پیٹنا ہے، اس کو زوال عزت میں مبتلا کر دینا ہے، اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لینا ہے، دھوکے سے مال کھینچ لینا ہے، ان میں سے کوئی بھی سبب ایسا نہیں ہے جس میں قتل مسلم کو جائز قرار دیا جائے۔ قتل مسلم پھر بھی حرام رہے گا۔ اگر ظالم نے اس پہ ظلم کیا ہے، گناہ کیے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہیں کہ ظالم قابل گرفت ہے، تو اگر یہ قتل کر دے گا جہاں شریعت اس کو اجازت نہیں دے رہی ہے تو یہ قابل گرفت کیسے نہیں بنے گا؟ اس کا مطلب جب یہ حرام فعل کا مرتکب ہے ظالم، تو یہ مظلوم بھی قتل کر کے حرام اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، اور پھر وہی بات آ جائے گی کہ حرام اور گناہ کبیرہ کے مرتکب شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ اس بیچارے کے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا، گویا کہ اس کے لیے قتل کرنا جائز تھا، حالانکہ وہ حرام ہے، تو حرام چیز کو جائز کہنا یہ بھی گناہ ہے، لہذا اس قسم کی تبصرہ آرائی کرنے والا بھی گناہگار ہوگا۔ اور اگر دقت نظر دیکھا جائے، دقت نظری کے ساتھ دیکھا جائے، تو اس طرح کے کمنٹس دینے والے کو، اس طرح کے زہر رائے کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کرنا چاہیے کہ ایک حرام چیز کو جائز کہنا، اور وہ بھی حرام قطعی، خودکشی حرام ہے، اگرچہ چلے زنی کہہ لیں اس کو، لیکن قتل کرنا تو حرام قطعی ہے، نصوص قطعیہ سے ثابت ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو اس لیے اس پر احتیاطاً، پھر بھی میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آدمی کافر ہو جائے گا، احتیاطاً اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم یہ عرض کرتے ہیں، دیکھیں قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو۔ اور یہ بھی میں آپ کو بار بار سمجھا چکا ہوں کہ ایک تو یہ معلوم کرنا چاہیے، دوسرا یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ کو ضرورت پیش آئے تب آپ جا کے علماء سے سوال کریں، کیونکہ بعض اوقات خود ضرورت مند کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں ضرورت ہے۔ ایک شخص کاروبار کر رہا ہے، اس نے پیسے انویسٹ کر دیا ہے، کنڈیشنز طے کر لی ہیں، کاروبار چل رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ مجھے جا کے معلوم کرنا چاہیے
لیکن جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ جس نوعیت کا کاروبار کر رہے ہیں یہ کنڈیشن غلط ہے اور آپ کی روزی حرام ہے، وہ کہتے اوہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ضرورت تھی کہ یہ معلوم کرے، لیکن اس نے اپنی دانست میں یہ سمجھا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر علماء اسلام کی صحبت میں رہے، خصوصاً ان کی کہ جن کی صحبت علم دین میں اضافے کا سبب بنے۔ اور آج کل جیسے ہمارا یہ پروگرام ہے، اس قسم کے جتنے بھی پروگرام آ رہے ہیں یہ علماء کی صحبت اختیار کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے لیے بھی اگر کوئی اپنا ٹائم نہ نکالے تو بیچارے پھر افسوس ہی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو آپ نے صورتیں بتائی ہیں اس میں مظلوم کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں تھا کہ وہ خودکشی کرے یا قتل کرے، اور اس پر اظہار ہمدردی کرنے والا بھی قابل گرفت ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی نے ایک صورت پڑھی، ایک